محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے سال میں ہمیں ایک بابرکت مہینہ عطا فرمایا جسے رمضان المبارک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ قمری سال کا 9واں مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کا ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اسی ماہ میں ایک ایسی عظیم رات ہے جو 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہی وہ مقدس ہے جس کے روزے ایمان والوں پر فرض ہے۔ ایسی ماہ کی خاص عبادت نماز تراویح ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا گیا۔ یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات میں ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا دیتا ہے کہ خیر کے چاہنے والے خوش ہو جا اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا اور عبرت حاصل کر۔ اس کے علاوہ ساری رات آوازیں آتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور اللہ تعالی رمضان شریف کی ہر رات میں افطاری کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کا نام رمضان رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ لفظ رمضان عربی زبان کے لفظ رمضہ سے ماخوذ ہے جو جلنے اور سوختہ ہونے کے لیے آتا ہے۔ لہذا اس ماہ کو رمضان سے اسی لیے موسوم کر دیا گیا ہے کہ اس ماہ میں انسان بھوک پیاس کی سوزش سے سوختہ ہو جاتا ہے جس سے اس کے گناہ جل جاتے ہیں۔ لیکن علماء نے اسے رمضان کہنے کی کئی وجوہات بیان کی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں جو گناہ جلنے کا ذکر ہوا ہے تو اس سے مراد گناہوں کا معاف ہو جانا ہے۔ لہذا جو شخص رمضان المبارک میں خلوص دل سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ گناہوں کی معافی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا کہنا ہے کہ اس ماہ میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، اس لیے اسے رمضان کہا گیا۔ بعض اصحاب نے اسے شدت کی وجہ سے رمضان قرار دیا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ رمضان میں نصیحت اور فکر آخرت کی گرمی سے دل اس طرح متاثر ہوتے ہیں جیسے ریت اور پتھر گرمی سے تپتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لفظ رمضان سے بنا ہے اور رمضان کے معنی ہے برساتی بارش، چونکہ رمضان بدن سے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور دلوں کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے بارش سے چیزیں دھل کر پاک و صاف ہو جاتی ہیں۔ علامہ زمخشری کے قول کے مطابق اس مہینے کا یہ نام یعنی رمضان اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں قدیم زمانے سے روزوں کی عبادت سر انجام دی جاتی رہی ہے اور روزوں میں بھوک پیاس کی شدت اور تکلیف کی بنا پر اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ رمضان کے حروف کی حکمت کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے رمضان کے حروف کی برکتوں کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ رمضان کے 5 حروف ہیں۔ رے رضوان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ میم محبت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ ضاد زمان اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری۔ الف الفت اور نون نور اللہ
اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس میں یہ پانچوں اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کو اس کے اصلی نام کے علاوہ چند ایک صفاتی ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، جن کی بنا پر یہ مہینہ اپنے اصلی نام کے علاوہ کئی دیگر ناموں سے مشہور ہے۔ شہر الصیام یعنی روزے رکھنے کا مہینہ۔ رمضان کا پہلا صفاتی نام شہر الصیام ہے، جس کا مطلب روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ چونکہ اس ماہ کے روزے فرض ہیں، اس لیے یہ شہر الصیام کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لفظ صیام کے لغوی معنی رک جانے کے ہیں۔ روزے میں چونکہ انسان اپنے کو مقررہ وقت تک کھانے پینے جماع سے روک لیتا ہے، لہذا اس عمل کی بنا پر اسے صیام کہا جاتا ہے۔ دوسرا سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار۔ رمضان المبارک اسلامی سال کے مہینوں سے افضل ہے، اور اسی فضیلت کی بنا پر اسے سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سب مہینوں کا سردار ہے۔ نیز ایک مرتبہ رمضان المبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں سے فضیلت دی۔ ایک اور مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مہینوں میں محبوب تر مہینہ رمضان المبارک کے بعد شعبان کا تھا۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد کس ماہ کا روزہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا شعبان کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس کا نام شہر مبارک یعنی برکت والا مہینہ بھی ہے۔ رمضان المبارک کو شہر مبارک یعنی برکتوں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ برکت کا اطلاق رحمت خداوندی کی اضافے پر ہوتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خاص و عام پر مہربان ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہر کوئی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ پابندی نماز میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح ہر طرف خیر و برکت کا سما بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو کوئی نیک نیتی سے مانگے وہ پورا مل جاتا ہے۔ اس مہینے کی خیر و برکت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے جو برکت والا مہینہ ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں فرمایا کہ تمہارے قریب ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ پہنچا ہے۔ اس کا ایک اور نام شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کو شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں فرماتا رہتا ہے کہ اے میرے بندو اور کنیزو، تم کو بشارت ہو، صبر کرو اور ثابت قدمی رکھو، قریب ہے کہ تمہاری تکلیف اور دکھ کو دور کر دوں اور اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماؤں۔ اس کا نام شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان المبارک کو شہر اللہ یعنی خدا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کی اہمیت اور فضیلت عام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یعنی اللہ کا گھر، ایسے ہی رمضان المبارک کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یعنی اللہ کا مہینہ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادات کا اہتمام ہوتا ہے، اس لیے اسے شہر اللہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا نام شہر المواسات بھی رکھا جاتا ہے یعنی ہمدردی کا مہینہ۔ رمضان المبارک کا ایک نام شہر المواسات بھی ہے۔ مواسات ہمدردی اور غمخواری کو کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے سے انسان میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے امیر لوگوں کو فقراء، مساکین اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی اور جود و سخا کرنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کو ہمدردی کا مہینہ کہنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک اقتباس آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔
کہ جو شخص اپنے ماتحت ملازم کے کام میں اس مہینے میں تخفیف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور دوزخ سے آزاد کر دے گا۔